اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، قرآن کا یہ واضح اصول ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا اجر، نیکی کی جزا، احسان کا بدلہ احسان کے سوائے کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو ایسے افراد ہیں کہ جنہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ دو ایسے کام کرنے والے ہیں کہ جن کے کام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں جنت کی خوشبو کا بھی وہ حقدار نہیں ہوں گے۔ ایک وہ شخص کہ جو کسی پہ احسان کرتا ہے اور پھر احسان کو جتلاتا ہے، جسے قرآن نے وَلَا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ کے ساتھ تعبیر کیا۔ اور دوسرا وہ کہ جو خوشبو جنت کا بھی مستحق نہیں ہو سکتا، وہ فرد ہے کہ جس کے اوپر کوئی احسان کرے اور اپنے احسان کرنے والے کے احسان کو بندہ فراموش کر دے، بجائے اس کے کہ اس کا احسان مند ہو، اس کے احسان کو بھلا دے، احسان کو فراموش کر دے۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے احسان کو یاد نہ رکھے، فراموش کر دے، وہ بندہ خوشبو جنت کو سونگھنے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں جملہ موجود ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان فراموش شخص گلیوں میں پھرنے والے سگ سے بھی بدتر ہے۔ یہ قرآن و اہل بیت کا مشترکہ اصول ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے محسنین کو یاد رکھیں، ان کی یاد کو تازہ کریں۔ اور سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر اور ہماری آئندہ نسلوں کے اوپر اگر ہو سکتا ہے تو وہ اسلام کا احسان ہے کہ ہمارے تک دین مبین اسلام کو پہنچانے کے لیے جن افراد نے احسان کیا ہے، حق بنتا ہے کہ ان کے احسان کو یاد رکھا جائے۔ صدر اسلام میں اگر ہم تاریخ اسلامی کے اوراق کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں تو صدر اسلام میں جن ہستیوں نے، جن اشخاص نے، جن ازواج نے دین اسلام کو بڑی محنت اور بڑی تگ و دو کے بعد ہم تک پہنچایا اور پہنچانے کی کوششیں کی، صدر اسلام میں وہ ہمیں دو ہستیاں نظر آتی ہیں۔ ایک مرد ہستی ہے کہ جو مربی رسالت، محسن اسلام حضرت عمران ابو طالب نظر آتے ہیں، اور ایک خاتون ہیں کہ جو محسن اسلام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نظر آتے ہیں۔ حق بنتا ہے کہ ہم ان دو ہستیوں کی یاد کو تازہ رکھیں اور ان ہستیوں کا ذکر عام کرتے رہیں۔ 10 ماہ مبارک رمضان ہے اور یہ دن خاص ہے یوم وصال ام المومنین کے ساتھ، اور میں چاہوں گا کہ یہاں حضرت ام المومنین محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حالات زندگی کے متعلق چند لمحات کے لیے آپ تمام سامعین و ناظرین کی توجہات کو مبذول کراؤں۔ جناب سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے حالات زندگی کو مختلف اگر مدارج میں دیکھا جائے، مختلف مراحل میں اگر دیکھا جائے، تو جناب کی حیات طیبہ کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ قبل از اسلام کا مرحلہ ہے۔ یہ کوئی ایسی ناشناختہ خاتون نہ تھیں، یہ کوئی ایسی غیر معروف ہستی نہ تھیں، بلکہ اسلام سے قبل ہی یہ وہ ہستی تھیں کہ جس دور میں کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو جانا شرمندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کی جا رہی تھی بیٹیاں، اس دور میں بھی یہ ملیکۃ العرب کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ مثال تھی دنیا میں کہ اگر کوئی بہترین بیٹی ہو سکتی ہے تو وہ خویلد کی بیٹی ہے۔ عزیزان محترم، اس دور میں کہ جو انتہائی گمراہی کا دور تھا،
اس دور میں بھی کہ جو ذلت و گمراہی اور واضح ترین گمراہی کا دور تھا، جس دور کے متعلق قرآن کی یہ لفظیں موجود ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آمد سرکار نبی رحمت سے قبل وہ ضلال مبین میں تھے۔ ایسا گرا ہوا معاشرہ تھا کہ کھلی اور واضح گمراہی، جس میں نہ بہن کی تمیز تھی، نہ بیٹی کی تمیز، نہ جس میں ماں کی تمیز تھی، بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ اس معاشرے میں جناب ام المومنین محسنہ اسلام کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور میں عرض کروں گا کہ طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جانا یہ مخدومہ کا وہ فضل ہے، وہ عزت ہے، وہ فضیلت ہے کہ جس فضیلت نے زرخرید تاریخ نویسوں کو، جنہوں نے جناب معظمہ کی زندگی کو الجھاؤ کا شکار کرنے کی کوششیں کی ہے، ان کے جواب کے لیے یہی کافی ہے کہ جناب سیدہ طاہرہ تھیں، پاک و پاکیزہ تھیں۔ اور اگر ان کی ولادت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگرچہ مشہور ہے کہ حضرت ختمیہ مرتبت کے ساتھ جب شادی کی گئی تھی تو اس وقت 40 سال عمر تھی، لیکن تحقیقات کرنے والوں نے مزید بھی تحقیق کی ہے، اور فرق اسلامی کے بہترین 2 علماء کی تحقیق کو پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے تحقیق کے سمندروں کو بہا دیا ہے، اور یہ قابل قدر اور گراں قدر تحقیق ہے جس کی طرف عالم اسلام کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے مکتب اہل بیت کے بڑے قابل قدر عالم دین سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں ایک باب مقرر کیا ہے، جس باب میں جناب سیدہ کے حالات زندگی کو کتب فریقین میں سے اور حالات زندگی میں خصوصیت کے ساتھ جناب سیدہ کے ایام ولادت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، وہ بڑی قابل دید اور قابل مطالعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ جناب ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں جس انداز کے ساتھ حضرت معظمہ کے خالات کو لکھتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ جناب کی ولادت کا سن و سال لکھا، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی کی ولادت عام الفیل کے 2 سال قبل ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سید الانبیاء کی ولادت یکم العام الفیل ہے، اور جناب معظمہ کی ولادت عام الفیل کے 2 سال قبل ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ معظمہ خاتون حضرت سید الانبیاء سے 2 سال بڑی تھیں۔ جب حضرت کی شادی ہوتی ہے تو حضرت 25 سال کی عمر مبارک تھی، اور جناب سیدہ جناب معظمہ ام المومنین کی عمر مبارک 28 سال یا 27 سال کے قریب بنتی ہے۔ اور یہاں ایک بزرگ عالم دین کا بڑا ہی پیارا جملہ وہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ تاریخ دانوں نے تو اپنی تاریخ کو لکھا، محققین نے اپنی آراء کو لکھا، لیکن عقیدت مند شخص اپنی عقیدت سے مجبور ہو کہ یہ جملہ اگر نہ کہے تو خیانت ہوگی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ مخدومہ دو عالم کہ جس کے متعلق لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ جناب کی اور بھی شادیاں ہو چکی تھیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں مکتب عقیدت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ہستی کو عصمت کبریٰ یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے صدف کوثر قرار پانا تھا، ممکن ہی نہیں کہ کوئی غیر معصوم اس ہستی کو کے قریب بھی ہو سکا ہو، ممکن ہی نہیں کہ کسی غیر معصوم نے اسے چھوا تک ہو۔ عزیزان محترم، یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جو قبل از اسلام ملکۃ العرب، عرب کی شہزادی اور طاہرہ کے لقب کے ساتھ یاد کی جاتی ہیں۔ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ تاریخ دانوں نے لکھا کہ حضرت کی مال و دولت کا کوئی شمار نہیں تھا۔ جناب سیدہ اس قدر عظمت والی خاتون ہیں کہ وہ اس دور میں کہ جب بیٹی ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، خاتون ہونا، عورت ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، اس دور میں جناب سیدہ کی تجارت کے قافلے جایا کرتے تھے، اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ 80,000 کے قریب اونٹ مال تجارت کو لے کے مختلف شہروں میں جا کے تجارت کیا کرتے تھے، اور ہزاروں غلامیں، ہزاروں کنیزیں موجود تھیں، ہزارہ کنیزیں موجود تھیں۔
اور نہ صرف یہ عظمت تھی بلکہ اس سے بڑھ کے مقام یہ تھا کہ مکہ اور ارد گرد اور خود بطحا اور اہل حجاز کی تمام خواتین کے لیے مخدومہ و معظمہ ملجا و ماوا تھی۔ جناب میسرہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام ہیں، جنہیں بعد میں سرور انبیاء حبیب کبریا کی غلامی کا بھی شرف حاصل ہوا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ صبح کا وقت تھا کہ خاتون ہمارے جناب خدیجہ جناب ام المومنین کے دروازے کے اوپر دستک دیتی ہے۔ میں نے جا کے دیکھا اس نے ایک نوزائیدہ بچی کو اٹھایا ہوا تھا اور زار و کتار رو رہی تھی اور معظمہ سے ملاقات کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھا، میں جا کے جناب ملکۃ العرب کی بارگاہ میں کہا کہ آپ سے ملاقات کے لیے خاتون آئی ہوئی ہے دروازے پہ۔ ملاقات کے لیے قریب پہنچی اور قریب پہنچ کے کہا کہ معظمہ، یہ میری نوزائیدہ بیٹی ہے، میں جانتی ہوں کہ اسے قتل کر دیا جانا ہے، اسے زندہ درگور کر دیا جانا ہے، لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اس بچی کی پرورش آپ لیں، آپ اپنے ذمہ لیں۔ تو معظمہ نے اس بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ لیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ لاتعداد ایسی بیٹیاں تھیں کہ جنہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جن کی پرورش کی، جن کی تربیت جناب خدیجۃ الکبریٰ کرتی رہیں۔ یہ وہ حالات تھے، معروضی تھے جو قبل از اسلام تھے۔ قبل از اسلام حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حاکم نیشا پوری نے اپنی کتاب میں اس بات کو تذکرہ کیا ہے کہ عرب میں جو فہم و فراست کے حوالے سے مشہور اشخاص تھے، اس دور میں فہم و فراست کے حوالے سے جو مشہور اشخاص تھے وہ 5 تھے، اور ان 5 افراد میں سے فہم و فراست میں جو سب سے عظمت والی ہستی ہیں وہ ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نظر آتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت سے قبل جب سید الانبیاء نے جناب سیدہ ملکۃ العرب کے تجارت کے قافلے کو 2 مرتبہ جب قافلہ لے کے جاتے ہیں تو یہ حضرت کے کردار سے اس قدر گرویدہ ہو جاتی ہیں اور اپنی فہم و فراست کے ساتھ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سید الانبیاء کے حبالہ عقد میں آ جانے کے بعد اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کرنے والی ہستی، جنہوں نے ہر چیز کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، اپنی تمام دولت کو راہ خدا اور راہ مصطفیٰ اور راہ عشق مصطفیٰ میں خرچ کرنے والی ہستی اگر کوئی نظر آتی ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سید الانبیاء اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے جس ہستی کے ساتھ سب سے زیادہ والہانہ محبت کیا کرتے تھے وہ ملکۃ العرب نظر آتی ہیں۔ اور کسی نے بہت پیارا جملہ کہا تھا کہ جناب سیدہ کے ساتھ 25 سال کا دورانیہ حبیب کبریا کا گزرا ہے کہ جو بلا شرکت غیر حضور کے ساتھ گزارنے والی وہ فقط ایک ہی ہستی نظر آتی ہیں۔ اور بڑا پیارا جملہ کسی بزرگوار عالم دین نے کہا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ جب تک زندہ رہیں حضور آپ کے ساتھ زندہ رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو جناب آپ کی یاد میں زندہ رہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ نقل فرماتی ہیں کہ حضور کی زندگی کا کوئی ایک ایسا دن بھی نہ گزرا ہوگا کہ جس دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملکۃ العرب کو یاد نہ کیا ہو۔ اور پھر خود حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء النبی ما غرت علی خدیجۃ الکبریٰ، کہ جیسا رشک مجھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر ہوتا ہے ایسا رشک مجھے ازواج مصطفیٰ میں سے کسی زوجہ کے اوپر نہیں ہوا۔ کوئی ایسی عظمت تھی کہ جنہیں روزانہ پاک پیغمبر یاد کیا کرتے تھے، اور میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اے نبی رحمت، اللہ نے آپ کو خدیجۃ الکبریٰ سے بہتر بیویاں عطا کی ہیں، کیوں اس قریش کی بڑھیا کو یاد کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے دیکھا سید الانبیاء کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا این خدیجہ و این مثل الخدیجہ، عائشہ کہاں ہے خدیجہ اور کہاں عائشہ خدیجہ جیسیاں ہو سکتی ہیں۔
اور پھر بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ صدیقہ، میرے اوپر خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت ایمان لایا تھا جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اور اپنے مال کو میرے لیے اس وقت میرے لیے مہیا کیا تھا جب لوگ میرے رستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ اور کس قدر عظمت اور کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ اور یہ روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی ہے کہ سرکار جب بھی اپنے گھر میں کوئی گوسفند ذبح کیا کرتے تھے، کہ گوشت کا ایک حصہ تھا جو مدینہ کے کسی کونے میں رہنے والی بڑھیا تک پہنچایا کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ وہ مکہ میں میری خدیجہ کی سہیلی ہوا کرتی تھی۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ ہی نقل کرتی ہے کہ ایک دفعہ جب پاک پیغمبر کی ازواج کی کہ ایام مقرر تھے، ان ایام میں سے اس دن میری باری تھی، تو حبیب کبریا میرے حجرہ میں موجود تھے کہ ایک خاتون، ایک بڑھیا خاتون گھر میں داخل ہوتی ہے، سید الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ابا کو زمین کے اوپر بچھا دیتے ہیں اور اس بڑھیا کو اپنی ابا کے اوپر جگہ دیتے ہیں۔ وہ اپنی مشکل کو حل کرا کے جاتی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ آقا یہ کون بڑھیا تھی؟ ارشاد فرمایا کہ یہ میری خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ اور میں عرض کروں گا کہ جس کی سہیلیوں کا اتنا احترام پاک پیغمبر کیا کرتے تھے، اللہ جانے اس ذات کا کس قدر احترام کیا کرتے تھے۔ اور میں عرض کرتا چلوں آخری جملہ کہ جب کبھی کسی کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ دیگر شخصیات کی ہم توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت علی حیدر کرار شیر خدا کو ہم کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے علاوہ باقی ہم تمام کو مشرک و کافر کہہ رہے ہیں۔ ایک مقام ہے، ایک شرف ہے جو اللہ نے انہیں ہی عطا کیا، اور جس کی جو فضیلت ہوتی ہے اس کے ہی نام سے اس کو بیان کرنا عین عدل ہوا کرتا ہے۔ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام عطا کیا جائے۔ اور ازواج مصطفیٰ میں سے اگر دیکھا جائے تو جناب مخدومہ ایک خاص مرتبہ و مقام رکھتی ہیں، جناب سیدہ ملکۃ العرب ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک اپنا خاص مقام رکھتی ہیں جو دیگر ازواج مصطفیٰ میں سے کسی کا مقام نہیں۔ قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے سورہ مبارکہ نساء، سورہ مبارکہ احزاب، سورہ مبارکہ تحریم میں ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین کو مختلف طریقوں کے ساتھ کسی بات کے کرنے کا، کسی کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن یہ واحد زوجہ مصطفیٰ ہیں کہ جب تک پاک پیغمبر کے ساتھ رہیں، آواز پروردگار یا کوئی ایک آیت بھی نازل، کوئی اس قسم کی نازل نہیں ہوتی کہ جس میں کہا جا رہا ہو کہ اے خدیجہ ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، اس بات کے اوپر عمل کرنا ہے، اس بات کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ گویا پاک پیغمبر کے ساتھ گزرے ہوئے ایام میں یہ واحد زوجہ مصطفیٰ ام المومنین ہیں کہ جن کا لمحہ لمحہ اتباع مصطفیٰ میں نظر آتا ہے، اتباع مصطفیٰ میں نظر آتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، میں عرض کرتا چلوں کہ دیگر ازواج مصطفیٰ جب اس دنیا سے پاک پیغمبر کی رحلت ہو جاتی ہے، ظاہری دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں پاک پیغمبر، تو جتنی بھی ازواج بعد میں زندہ رہیں، جتنی بھی ازواج بعد میں زندہ تھیں، 9 تھی یا 11 کے قریب جو حیات تھیں، ان تمام کی زندگی کا دار و مدار بیت المال کے اوپر تھا۔ ان کی زندگی کی تامین، ان کے اخراجات کی تامین بیت المال سے ہوا کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیگر جتنی بھی ازواج تھیں انہوں نے بیت المال سے، اسلام سے کچھ لیا ہے۔ یہ واحد زوجہ مصطفیٰ ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اور عظمت جناب سیدہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اتنا ہی کافی ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی بیٹی فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین نظر آتی ہیں۔ یوم وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ وہ دن تھا کہ جس سے قبل چند روز قبل حضرت ابو طالب عمران کی وفات ہوتی ہے۔ ان کی وفات اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات اس قدر دل نازنین مصطفیٰ کے اوپر اس قدر اثر کرتی ہے کہ سید الانبیاء اسے عام الحزن قرار دے دیتے ہیں، غم کا سال قرار دے کے سید الانبیاء ان کی یاد کو تازہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر وقت آخر ہے، جناب ملکۃ العرب کا قریب آتے ہیں،
اے سیدہ، ساری زندگی آپ نے میرے ساتھ بسر کی، اب آخری وقت ہے، کوئی خواہش کوئی تمنا ہو تو ضرور کہیے گا۔ بی بی مخدومہ دو عالم نے جناب ملکۃ العرب نے کہا کہ مولا میری دو خواہشیں ہیں، ایک خواہش یہ ہے کہ میری فاطمہ زہرا کا خیال رکھیے گا، اور دوسری خواہش مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں۔ میں نے اپنی خواہش کا تذکرہ اپنی بیٹی اپنی دختر فاطمہ زہرا سے کہہ دیا ہے، آپ اس سے دریافت کر لیجئے۔ تخلیہ کیا حضرت سید الانبیاء نے، حضرت فاطمہ زہرا کے قریب ہوئے اور پوچھا کہ ماں کی آخری خواہش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میری ماں کی آخری خواہش یہ ہے کہ آپ کی عبائے مبارک کا کفن مانگ رہی ہیں۔ اور میں عرض کروں گا جناب سیدہ ملکۃ العرب اپنی ساری زندگی اپنی ساری دولت کو راہ مصطفیٰ میں خرچ کر دیا تھا، اگر آپ مانگتیں تو عطا کر دیا جانا تھا، لیکن یقیناً یہ اسی بات کی طرف رہنمائی کرنا چاہتی تھیں کہ فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں کہ جن کی سفارش کو رد نہیں کیا جاتا۔ ادھر سے عبائے مصطفیٰ کا تقاضا ہوا، ادھر سے جبریل امین کفن لے کے بارگاہ پروردگار سے آ جاتے ہیں کہ اے حبیب کبریا، خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کی بارگاہ سے جو کفن آ رہا ہے اس کفن کو کفن پہنا کے انہیں تدفین کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کریم پروردگار مخدومہ دو عالم کی سیرت طیبہ اور نورانی سیرت سے ہم سب کو درس حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی یاد کو تازہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کی تمام فیض و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔